السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا، ربک، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں جانشین۔ قالوا، کہا انہوں نے، اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں، من یفسد فیہا، جو فساد کریں گے اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائیں گے خون، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کے لیے۔ قال، فرمایا اللہ تعالی نے، بے شک انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ قال، اس کا روپ ورڈ جو ہے قاف و لام ہے، ملائکہ میم لام، کاف ملک کی جمع ہے، جاعلون جیم عین لام ہے، خلیفہ خا لام فا، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، ویسفک سین فا قاف ہے، نسبح سین بہا، نقدس قاف دال سین ہے، اعلم عین لام میم علم سے ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ تمہارا ہے۔ تمہارا کیسے ہے؟ یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں ایک نظام چلانا اور پھر انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس جو ہے اذکر کے معنی میں ہوگا، اور یاد کرو، اس کہہ کر کوئی بات یاد کروائی جا رہی ہے، وہ ماضی کا کوئی حصہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے خلیفہ کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ لکھا ہے تفصیلاً۔ خلیفہ وہ ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، یا تمام کام خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو۔ یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ازل سے ابد تک رہے گا، نہ وہ غائب ہے اور نہ ہی اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے، بلکہ اس سے ایسے لوگ مراد ہیں جو نسل بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کریں جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ انسانوں سے پہلے اس زمین پر جن آباد تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنوں نے بہت زیادہ فساد فی الارض کیا اور خون ریزی کی، تو فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا گیا، گویا ان کے بعد جانشین جو ہے اس مخلوق کو بنایا گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ آپ بنائیں گے اس زمین میں جو کہ فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اور فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ خون بہائیں گے؟ انہوں نے یا تو اس وجہ سے کہ مخلوق جو ہے یہ بااختیار ہوگی، مخلوق کے بارے میں اندازہ کر لیا تھا، یا اس سے پہلے زمین میں جو مخلوق جو ہے وہ بسائی گئی تھی، اس کے تجربات کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بنی آدم کے متعلق فساد برپا کرنے اور خون ریزی کا نظریہ انہوں نے ان جنوں پر قیاس کر کے جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا تھا۔ ان کا فساد فی الارض، خون خرابہ فرشتے جو ہے وہ دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے خیال کیا کہ بنی آدم جنہیں اب خلیفہ بنایا جائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ چنانچہ ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے، جو کہ عالم الغیب ہے،
ہے اور علیم و خبیر ہے۔ وہ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں کا علم جو ہے وہ محدود تھا۔ سابقہ تجربہ کی بنا پر وہ صرف یہ اندازہ تو لگا سکے کہ یہ نئی مخلوق جو ہے فسادی اور خون ریز ہوگی، مگر اس مخلوق کی دوسری خوبیوں اور اس کے پیدا کرنے کی مصلحتوں سے بالکل وہ واقف تھے۔ حاصل یہ کہ ان میں فسادی اور خون بہانے والے بھی ہوں گے، لیکن ان میں انبیاء اور رسول بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، اولیاء اور علماء بھی ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرما کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تمہارے پاس یکے بعد دیگرے آتے ہیں، کچھ رات کو اور کچھ فرشتے جو ہے وہ دن کو، اور یہ سب جو ہے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے ہیں وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، تو تب ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہی وہ مصلحت تھی جسے فرشتوں کو اسی چیز کو دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے الہ العالمین کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ عرض تفصیلی حکمت جو پیدائش انسان میں تھی اس کی نسبت فرمایا کہ یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان